قرآني في قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی اور منافقین نے تہمت لگائی تھی، جن میں چند مسلمان بھی ان کی باتوں میں آ گئے تھے۔ تو ان مسلمانوں میں سے ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ کا بیٹا تھا، مصطح رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ مصطح رضی اللہ تعالی عنہ فقیر صحابی تھے جن کی کفالت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے رہتے تھے، یعنی ان کے اوپر خرچ کرنا یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذمہ تھا، اور وہ خود اپنی ذمہ داری سمجھ کر ان کے اوپر خرچ کرتے تھے۔ تو جب اس طرح کا واقعہ ہوا اور واقعہ سارا غلط تھا، جھوٹا تھا، اور اس میں پھر یہ مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہو گئے ان لوگوں کے ساتھ باتوں میں، تو اور پھر اللہ جل جلالہ نے اس واقعے کی تکذیب فرمائی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی براءت کے آیتوں کا نزول ہوا۔ تو اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم آج کے بعد میں مصطح پر خرچ نہیں کروں گا، اس لیے کہ دکھ بھی بہت زیادہ پہنچا تھا، اس لیے کہ جو جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے ان کی باتوں سے زیادہ دکھ آدمی کو پہنچتا ہے۔ تو فرمایا کہ ان کے اوپر آج کے بعد میں نے خرچ بند کر دیا اور یہ قسم کھائی۔ تو اللہ جل جلالہ نے اس آیت میں فرمایا کہ جو فضل والے ہیں، بڑے درجوں والے لوگ ہیں اور کشادہ لوگ ہیں، ان کو اللہ پاک نے رزق کی کشادگی دی ہے، وہ یہ قسم نہ کھائے کہ وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو نہیں دیں گے، مسکینوں کو نہیں دیں گے، اور جو اللہ کے راستے میں مہاجر لوگ ہیں ان پہ خرچ نہیں کریں گے، بلکہ ان کی شان کے مناسب تو یہ ہے کہ وہ عفو کرے، درگزر کرے، معاف کر دے ان کو۔ اور پھر اللہ پاک نے فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کہ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ پاک بھی تمہاری بخشش کر دے، یعنی وہ تخلق باخلاق اللہ کا جو امر ملا ہے کہ اللہ پاک کی صفات اپنی زندگی میں لاؤ، اور اس سے مقصود یہ ہے کہ اللہ پاک چونکہ غفور ہے، بخشنے والے ہے، تم بھی لوگوں کو بخشو، اللہ پاک رحیم ہے، رحم کرنے والے ہیں، تم بھی لوگوں پہ رحم کرو۔ اور فرمایا کہ الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی، جو رحم کرنے والے ہیں ان کے اوپر رحمان تبارک و تعالی بھی رحم فرماتے ہیں، اور فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ تو اور ایک روایت میں تو یوں بھی آیا، فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا دوسروں پر، اللہ پاک کی طرف سے بھی اس پر رحمت نہیں ہوتی، رحم نہیں کیا جاتا۔ تو یہ عام قاعدہ ہے کہ جو آدمی چاہے کہ میری مغفرت ہو جائے، قیامت کے دن اللہ پاک مجھے بخش دے، تو فرمایا حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی دوسرے لوگوں کے جرائم سے اور ان کے غلطیوں سے جلدی ان سے درگزر کرے گا، معاف کرے گا، اتنا جلدی اللہ پاک قیامت والے دن ان کے گناہوں سے درگزر فرمائیں گے اور ان کی غلطیوں کو معاف فرمائیں گے۔ تو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ آیت پڑھی گئی تو فوراً کہنے لگے کہ کیوں نہیں، ہمارے رب، میں چاہتا ہوں کہ آپ ہماری مغفرت کر دے۔ تو فرمایا اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ بدل دیا
اور اپنے قسم کو توڑ دیا، اس لیے کہ جو غیر شرعی قسم ہو، ایسا قسم ہو کہ اس میں صلہ قطع رحمی ہوتی ہو، تو ایسے قسم کا توڑنا ضروری ہے اور واجب ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قسم کا کفارہ ادا کیا، اور یہ کیا کہ اس کے بعد سے حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے خالہ کے بیٹے تھے، ان کے اوپر خرچ کرنا شروع کر دیا۔ بلکہ بعض روایات میں تو یوں بھی آتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد سے دگنا کر دیا ان کا خرچہ، جتنا پہلے خرچ کرتے تھے اسے ڈبل خرچ ان کو دیتے تھے اور معاف بھی کر دیا۔ واقعی یہ بڑے جگر کی بات ہے کہ اس طرح کا کوئی آپ کو اذیت میں پہنچانے میں لوگوں کا ساتھ دیں، اور پھر آپ ان کو اتنی یعنی دریا دلی کے ساتھ ان کو بخش دیں، اس لیے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے چونکہ آخرت ہوتی تھی، وہ آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ پاک کے عفو درگزر کا امید لیے ہوئے اس طرح کے اعمال کرنا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا تھا۔ تو فرماتے ہیں ولا یأتل، فرمایا کہ قسم نہ اٹھائے اولو الفضل، فضل والے میں یعنی درجوں والے، اور ایک معنی یہ ہے کہ اولو الفضل منکم کہ وہ لوگ جن کے اوپر اللہ کی مہربانی ہے تم میں سے، وسعت اور گنجائش والے، یعنی اللہ پاک نے ان کو دنیا دی ہے اور ان کے اوپر دنیا کی بھی مہربانی کی ہے اور ان کو گنجائش ہے، تو ایسے لوگ قسمیں نہ کھائے کس چیز کی، ان یؤتوا اولي القربى کہ وہ نہیں دیں گے اپنے رشتہ داروں کو، والمساکین اور مسکینوں کو، والمہاجرین فی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو، ولیعفو چاہیے کہ وہ درگزر کر دے، ولیصفحوا ولیعفو چاہیے کہ وہ معاف کر دے، ولیصفحوا چاہیے کہ وہ درگزر کر دے۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم کیا تم نہیں پسند کرتے کہ اللہ پاک تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، واللہ غفور الرحیم اور اللہ پاک بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اندر ایک صفت ہوتی تھی تأثر بالقرآن، قرآن سے متاثر ہونا، اور یہ سارے صحابہ کے اندر صحابہ میں یہ صفت پائی جاتی تھی۔ کئی صحابہ کے بارے میں آیا ہے، فرمایا کہ آیت کو سنا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے کامل درجے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اس چیز کو خرچ نہ کرو کہ جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو کسی کو اپنا گھوڑا سب سے پسند تھا، خرچ کر دیا، کسی کو اپنا باغ سب سے زیادہ پسند تھا، اس کو خرچ کر دیا اللہ کے راستے میں، اور اس طرح سے جس کو جتنی جو چیزیں زیادہ پسند ہوتی تھی اور جن کے ساتھ آدمی کا زیادہ دل لگا ہوتا تھا اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے تھے۔ تو یہ صفت اللہ پاک نے صحابہ میں کامل درجے میں رکھی تھی، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کے اسلاف میں بھی یہ صفت پائی جاتی تھی۔ چنانچہ حضرت زین العابدین رحمہ اللہ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کی باندی نے ان کو پانی ڈال رہی تھی، ان کا ہاتھ دھلا رہی تھی، تو وہ پانی کا لوٹا گر گیا اور جس سے کچھ اذیت پہنچی حضرت زین العابدین رحمہ اللہ کو، کچھ تکلیف ہوا، تو اس عورت کی طرف حضرت زین العابدین رحمہ اللہ نے ایسے غور کے دیکھا تو وہ عورت فوراً قرآن کی آیت پڑھنے لگی والکاظمین الغیظ کہ غصے کو پینے والے، یعنی ایک لوگوں کی صفات میں اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے قرآن میں والکاظمین الغیظ، فرمایا کہ اپنے غصے کو پینے والے، تو حضرت زین العابدین رحمہ اللہ فوراً کہنے لگے کظمت غیظی، فرمایا کہ میں نے اپنے غصے کو پی لیا۔ پھر فوراً کہنے لگی والعافین عن الناس، لوگوں سے درگزر کرنے والے، یہ دوسری صفت ہے نیک لوگوں کی، احسان کرنا، احسان کی صفت سے متصف لوگوں کی، تو فرمایا والعافین عن الناس، لوگوں سے درگزر کرنے والے ہوں گے، تو حضرت زین العابدین رحمہ اللہ فوراً کہنے لگے عفوت عنکی، میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے۔ اور پھر فرمانے لگے وہ عورت وہ باندی جو تھی اس کی، وہ کہنے لگی واللہ یحب المحسنین، اللہ پاک احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، تو فرمایا انہوں نے اب احسان بھی کر دیا اور کہا کہ آپ آج کے بعد سے آزاد ہو، آزاد بھی کر دیا اس عورت کو۔ تو یہ صفت اللہ پاک نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ہمارے جتنے اسلاف گزرے ہیں ان کو اللہ پاک نے یہ صفت کامل درجے میں عطا فرمائی تھی کہ قرآن سے تأثر لینا، التأثر بالقرآن، قرآن کی آیت پڑھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک صفت یہ بیان کی جاتی ہے
کان وقافا عند کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے سامنے تو بہت زیادہ رکنے والا تھا۔ جب کبھی کوئی قرآن کی آیت پڑھتا حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اپنی کیفیت کچھ بھی ہو، لیکن جب ان کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی جاتی کہ اللہ کا کلام کہتا ہے تو فوراً رک جاتے۔ تو یہ صفت اللہ پاک نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تھی۔ اور سب صحابہ میں جو سب سے افضل صحابی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اللہ پاک نے بھی یہ قرآن میں ان کا تذکرہ کیا ہے، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری مغفرت کرے، اور آج کے بعد سے مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جو مشاہرہ تھا، جو انہیں ان کی طرف سے جو وظیفہ ملتا تھا، وہ صرف اتنا ہی نہیں جتنا پہلے ملتا تھا، بلکہ اسے دگنا کر کے دینے کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کر دیا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ولا یأتل، اور نہ قسم کھائے اولو الفضل منکم، فضیلت والے تم میں سے، جو بڑے درجے کے لوگ ہیں ان کی شان کے مناسب نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی قسم کھائے، والسعۃ، اور گنجائش والے، ولا یأتل، اور قسم نہ کھائے اولو الفضل منکم، تم میں سے جو درجوں والے لوگ ہیں، والسعۃ، اور گنجائش والے لوگ ہیں، ان یؤتوا اولي القربى، کہ وہ دیں گے قریبی رشتہ داروں کو، یعنی اس کی قسم نہ کہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو محروم کر دیں گے خرچوں سے، ان یؤتوا، کہ وہ دے دیں اولي القربى رشتہ داروں کو، والمساکین، اور مسکینوں کو، والمہاجرین فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو، والیعفوا، چاہیے کہ وہ ان کو معاف کر دے، والیصفحوا، اور چاہیے کہ وہ درگزر کر دے، الا تحبون، کیا تم نہیں چاہتے، ان یغفر اللہ لکم، کہ اللہ پاک تمہیں بھی معاف کر دے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ پاک بخشنے والے ہیں، بہت مہربان ہیں۔ اللہ ہم سب کو یہ صفت نصیب فرمائے، اور قرآن سے تأثر ہم سب کو بھی نصیب فرما دے کہ قرآن کی آیت کو پڑھے اور فوراً رک جائیں، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور احکم الحاکمین کا کلام ہے، اور اللہ جل جلالہ جس بات کی ہمیں نصیحت کرے یا جس بات کا ہمیں امر کرے، اس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہوگی ہماری۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کا تأثر نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔